علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ سبق نمبر 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شروط الصلاۃ عن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضأ وليعيد الصلاۃ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ ابن حبان۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دوران نماز ہوا خارج ہو جائے، دوران نماز جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ واپس جائے اور دوبارہ وضو کرے، پھر نماز دوبارہ پڑھے، یعنی نئے سرے سے۔ پیارے بھائیوں، یہ کتاب الصلاۃ میں سے باب شروط الصلاۃ ہے، شرائط نماز کا بیان۔ شرط لغت میں علامت کو، نشانی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح فقہا میں اس سے مراد وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے اصل شے ہی معدوم، فنا ہو جائے۔ سبل السلام، شرح بلوغ المرام وغیرہ۔ تو نماز کی شرطوں کا بیان، اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس میں پہلی حدیث یہ بیان ہوئی کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز ختم۔ اب نماز نہیں ہوئی، دوبارہ وضو، پھر دوبارہ سے نماز، تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے حدث سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، بصورت دیگر نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ بہرحال نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ دوران نماز ہوا خارج ہو جاتی ہے، پڈ یا پھوسی نکل پڑتا ہے، تو اس صورت میں دوبارہ وضو، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ نہیں کہ جتنی نماز پڑھ لی وہ نماز ہو گئی، بلکہ جو نماز وہ پڑھ رہا تھا، وہ 4 سنت پڑھ رہا تھا یا وہ اسی طرح 4 فرض پڑھ رہا تھا، جب اس کا وضو ختم ہوا تو نماز بھی ختم۔ تو جب وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ختم، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کسی بالغہ عورت کی نماز دوپٹے بغیر، چادر بغیر قبول نہیں کرتا۔ اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جوان عورت نماز پڑھتے وقت اپنے سر پہ چادر اور دوپٹہ کرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز کے وقت جوان عورت، بالغہ عورت جسے حیض آنا شروع ہو چکا ہو،
بالغہ نوجوان عورت نماز کے وقت میں اپنے جسم کو چھپائے، حتیٰ کہ سر کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں۔ ایسے کپڑے جن سے عورت کے سر کے بال نظر آتے ہوں ان میں نماز جائز نہیں، یعنی پتلے باریک یا نامکمل کپڑے۔ تو عورت کو چاہیے کہ نماز کے وقت میں سر پہ بڑی چادر دوپٹہ لے کر نماز پڑھے۔ اب بعض بھائی بہنیں اس تعلق سے سوال کرتی ہیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پردہ نہ کرنا اپنی جگہ پر ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جوان عورت پردہ کرے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جوان عورت کو چاہیے پردہ کرے، لیکن یہاں وہ بات نہیں کہ بے پردہ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کا مقصد ہے کہ جوان عورت نماز پڑھتے وقت جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر چھپا کر نماز چاہیے کہ اس کو پڑھے۔ نمبر 2، اس حدیث میں خواتین کے لیے ہمیں یہ حکم ملا کہ اس کا سر ننگا نہیں ہو نماز کے وقت، یعنی سر پر چادر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ مرد اگر ننگے سر نماز پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو مرد کے لیے ایسی کوئی پابندی، ایسی کوئی شرط شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے کہ مرد ننگے سر نماز نہ پڑھے۔ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی دفاع میں آ جاتے ہیں، دفاعی پوزیشن میں، کہ جی ہاں جناب پگڑی ٹوپی ہونی چاہیے، پگڑی ٹوپی کا ہونا اس سے انکار نہیں، لیکن مرد اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ سر پر چادر دوپٹہ رکھنا یہ جوان عورت کے لیے نماز کی شرائط میں سے ہے کہ ننگے سر عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی، مرد پڑھے اس کی نماز قبول ہوگی، جیسے آگے آ رہی ہیں احادیث۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان الثوب واسعا فالتحف به یعنی فی الصلاة، ولمسلم فخالف بین طرفیہ وان کان ضیقا فاتزر به، متفق علیہ۔ ولہما من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کپڑا بڑا اور فراخ ہو، بڑا کپڑا ہو تو اسے نماز میں جسم پر لپیٹ لو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کپڑا کشادہ ہو تو کپڑے کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف کندھوں پر ڈال لو، یعنی دائیں والا بائیں پر، بائیں طرف والا کپڑا دائیں طرف میں ڈال لو۔ اور اگر کپڑا تنگ ہو تو اسے تہ بند کی صورت میں باندھ لو۔ اور بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھوں پر نہ ہو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بڑا کپڑا ہے تو مرد کو چاہیے کہ اوپری جسم پر اس کو لپیٹ لے، اسی طرح یا یہ کرے کہ دائیں کندھے والا پلو وہ بائیں پر اور بائیں کندھے والا چادر کا پلو کنارہ وہ دائیں کندھے پر ڈال لے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مرد کے لیے نماز پڑھتے ہوئے کندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے، اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز میں جو کپڑا شرط ہے وہ یہ ناف سے نیچے تو اس کا سطر چھپا ہو ہی ہو، یہ اوپر کے جسم کی بات ہے، ناف سے اوپری جسم، اس میں مرد کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ اب کیا معلوم ہوا، نبی علیہ السلام نے اس میں ٹوپی کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے اس میں پگڑی کا ذکر کیا،
نبی علیہ السلام نے مرد کو سر کے ڈھکنے کا ذکر یا حکم کیا نہیں کیا، تو مرد کا سر ننگا ہو، نہ پگڑی ہو نہ ٹوپی، نماز درست۔ مرد کے سر پر ٹوپی پگڑی ہو، نماز درست، بخاری وغیرہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب مسجد کے اندر کھجور کے تنکوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں یا کپڑے کی بنی ہوئی ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں۔ کپڑے والی ٹوپیاں ہیں تو گندی بدبودار کالی سیاہ، اور کھجور کے تنکوں والی ٹوپیاں ہیں تو ان کا بھی یہی حال۔ اب کیوں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نمازی مرد کے لیے سر پہ ٹوپی پگڑی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہو پگڑی بھی ہو، کیا کہنے، لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، نہ ٹوپی نہ پگڑی، تو بالکل درست۔ رہ گیا معاملہ اہل بدعت کا، البریلویہ الدیوبندیہ کا، کہ جناب یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں وہابی اہل الحدیث۔ تو اہل الحدیث بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا عام لوگوں کو یا علماء کو وہ دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔ تو جب حدیث میں شرط نماز ہے ہی نہیں، ہم کیوں پیچھے کو ہوں؟ اور ہمیں نشانہ بنانے والے کہ یہ وہابی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، خود اپنا حال یہ ہے کہ سکھ سادھو ہندو سادھوؤں کی طرح ان اہل شرک کے جو مجذوب ولی ہیں، بالکل ننگ دھڑنگ، نہ شلوار نہ انڈر ویئر نہ لنگوٹ نہ قمیض نہ بنیان نہ ٹوپی نہ پگڑی، بالکل جس طرح الف ہوتی ہے یہ الف کا الف ننگا، اور کہا کہ یہ تو مجذوب ولی ہے۔ بلکہ یوٹیوب پر دیکھنے کو یہ ملا، کشمیر میں موجود ایسے بابے جو بالکل الف ننگے، اور آگے ہزاروں خواتین موجود، پیر کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور یہی معاملہ ہم نے یوٹیوب پر ہندو سادھوؤں کے تعلق سے دیکھا کہ ہندو سادھو بالکل الف ننگا، آگے ہندو مرید اس کے سامنے پتہ نہیں پرنام کر رہے ہیں کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مجذوب ولی ننگا ہو جائے تو وہ ولی اللہ، اور اہل حدیث اگر ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس پر آوازیں کسنا۔ دوسری بات، جو گندی میلی ٹوپیاں مسجد میں موجود ہوتی ہیں، کیا وہ کوئی مسجد سے باہر پہننا پسند کرے گا؟ یا وہ وزیر اعظم کے سامنے، ڈی سی کے سامنے، کسی دنیا والے کے سامنے آنا پسند کرے گا؟ تو نماز میں جو شرط ہے وہ یہ کہ مرد کے نماز میں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح جو مرد کا سطر ہے مشہور قول کے مطابق کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، نماز پڑھتے ہوئے کندھوں کا ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ اور جب معاملہ ہو سبحان اللہ عمرہ کرتے ہوئے، طواف بیت اللہ کرتے ہوئے، تو پھر کندھا بھی ننگا رکھنا ہے، اور دوران طواف سر پر کپڑا بھی نہیں رکھنا۔ اور اگر طواف کے دوران سبحان اللہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کندھوں کو ڈھک لینا ہے مگر سر کو ننگا رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کوئی بریلوی کہے کہ جناب آپ تو نماز پڑھ رہے ہو، اپنی چادر اپنے سر پہ ڈالو، کیا وہاں یہ کام حلال ہے اور یہاں حرام ہے؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ جیسے چاہے حکم دے۔ تو اس لیے مرد کے لیے نماز کی ادائیگی میں سر پر ٹوپی پگڑی رکھنا یہ شرط نماز میں سے، نماز کی شروط میں سے نہیں ہے، نماز کی شرطوں میں سے ہے عورت کے سر پہ چادر ہو، مرد کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار فی درع وخمار
بغیر ازار قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا اخرجہ ابو داود وصححہ الائمۃ وقفہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ نے پوچھا کیا کوئی عورت تہ بند کے بغیر محض قمیض اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب قمیض اتنی لمبی اور فراغ ہو کہ قدموں کے اوپر والے حصے تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے، دیگر ائمہ نے کہا کہ یہ موقوف ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت نماز میں اپنا جسم ڈھانپے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزرا، عورت چادر لے کر ہی نماز پڑھے گی۔ اب یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور موقوفاً صحیح ہے، تو علماء کے اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں کہ کیا عورت کو نماز کی حالت میں عورت کو پاؤں کی پشتوں سمیت اپنا پورا جسم ڈھانک کر رکھنا چاہیے، یعنی پاؤں کی پشت بھی، ایڑی کا پچھلا حصہ بھی چھپا ہوا ہو۔ اور اسی طرح ہی کی ایک روایت سنن ترمذی میں ہے، اس میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لٹکایا اپنا کپڑا تکبر سے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس کی طرف نظر کرم سے قیامت کے دن۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عورتیں کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لٹکا لیں ایک بالشت برابر۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے رخصت ہے ازار لٹکانے کی، یعنی عورت کے ٹخنے وغیرہ چھپے ہوں۔ اب بعض علماء نے یہ کہا کہ عورت کے نماز میں ٹخنے بھی چھپے ہونے چاہیے، اور بعض نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ عورت پردہ کرتے ہوئے اپنے قدموں کو بھی چھپا کر رکھے گی۔ مرد ٹخنے ننگے رکھے گا، ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہو، اور عورت کے لیے پردے کے احکامات میں سے ہے کہ اس کے ٹخنے بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، یعنی ٹخنوں پر بھی کپڑا ہو۔ اور آج الٹ ہے، مردوں نے ٹخنے چھپا رکھے ہیں اور عورتوں نے شلواریں آدھی پنڈلی تک اٹھا رکھی ہے۔ پیارے بھائیوں، باب شروط الصلاح، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے، وضو بھی دوبارہ، نماز بھی دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ بالغ عورت اچھی طرح پردہ کر کے نماز پڑھے، پورا جسم اس کا چھپا ہونا چاہیے، اور مرد کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔